کے سنایا، پیارے آقا کے دین کو لے کر کے گئے، اور راہ میں جس طرح کی رکاوٹیں آئی، جس طرح کی مصیبتیں آئی، کبھی وہ گھبرائے نہیں، تھکے نہیں، اپنے مشن میں لگے رہے، یہ کہہ کر کہ عزائم جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، عزائم جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز لہروں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ ذات گرامی ہے، حبیب با کمال جناب حضرت مولانا محمد اکمل یزدانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ حضرت مولانا الحمدللہ اس وقت کئی بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا کرنے کے لیے، اور خود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر خیر میں اپنی سعادت سمجھ کر شامل ہونے کے لیے الحمدللہ ہمارے بیچ تشریف لے آئے۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مزید اللہ پاک آپ سے کام لیتا رہے، کیونکہ اللہ پاک کسی بھی بندے سے کام لیتے ہیں، بندہ کام خود کرتا نہیں ہے۔ یوں تو 2 ٹائم کی روٹی اور 2 وقت کی روٹی اللہ اسے بھی دے دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے توحید کو نہیں سمجھتا، لیکن دین کی سمجھ، دین کی فکر اور دین کا قرآن اور دینی علم، دین کی سوجھ بوجھ اللہ پاک اسی کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں۔ یقیناً حضرت مولانا اکمل یزدانی صاحب، حافظ حسین الدین صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام مساجد اور مدارس کے ائمہ اساتذہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہر ایک قابل مبارکباد ہے۔ میرے جوانوں، آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ ہم یقیناً نہیں چاہتے کہ آپ کا وقت ضائع ہو۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ یہاں چل کر کے تشریف لائے ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کا قدم خود نہیں اٹھا ہے، قدم اٹھائے گئے ہیں، آپ خود چل کر کے نہیں آئے، آپ کو لایا گیا ہے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کو یہاں تک لے کر کے آئی ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ یہاں آئے۔ ایسے کتنے ہمارے بزرگ اور کتنے ہمارے جوان وہ بھائی ہوں گے جو اپنے گھروں میں ہوں گے یا سڑکوں پر ٹہل رہے ہوں گے، اللہ نے آپ کو پسند کیا ان میں سے اپنے حبیب کے تذکرے کو کرنے کے لیے، اپنے حبیب کے تذکرے کو سنانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ ہم گنہگاروں کو اللہ نے یہاں پر اکٹھا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے دین کے معاملے میں، اللہ پاک اپنی عبادت کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر کوئی منہ موڑے گا، اگر کوئی اعراض کرے گا، اگر کوئی روگردانی کرے گا، اپنا چہرہ پھیرے گا، دین اسلام سے دور بھاگے گا، اللہ کی توحید سے دور بھاگے گا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگے گا، تو پھر اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ اعلان ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے تو بے شمار اللہ کا شکر اور اس کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ میں اس لیے آپ سے بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بار بار اعلان کرنے پر مجھ گنہگار کو مجبور نہ کریں۔ آپ سے بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، اور جس نے اپنے وقت کا لحاظ کیا ہے، اپنے وقت کی قدر کی ہے، اس نے دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے، اس نے دنیا میں اپنا ایک مقام
قدر کرو گے تو سنور جاؤ گے، وقت کی قدر کرو گے تو سنور جاؤ گے۔ یہ وہ شے ہے جو زمانے میں بڑا ہوتا ہے، اور ایک پتھر کی بھی بدل سکتی ہے تقدیر، ایک پتھر کی بھی بدل سکتی ہے تقدیر، شرط یہ ہے کہ اسے قرینے سے تراشا جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، وقت کے سلسلے میں کہا گیا ہے، مقولہ مشہور ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت تو وہ قیمتی شے ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا کون سا آپ سمجھتے ہیں؟ بستر پر نیند سے سونا نہیں، جو سونے اور چاندی زیورات کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ سب سے قیمتی دھات ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے۔ اس سونے اور چاندی کی قیمت سے بھی کہیں زیادہ وقت کی قیمت ہے، اور وقت کی قیمت اگر آپ کو جاننا ہو اور پوچھنا ہو، اگر 1 سال کی قیمت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جو امتحان کا فیل ہو گیا ہو، چاہے وہ نیٹ کا ایگزام دیا ہو یا کوئی اور ایگزام دیا ہو، 1 سال کی اگر آپ قیمت معلوم کرنا چاہیں، اس سے جا کر کے پوچھیں جس نے ایگزام میں فیل ہو گیا۔ اور اگر آپ مہینے کی قیمت جاننا چاہیں، جائیں مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیں جن کو وقت پر تنخواہ نہ ملی، یا کسی ٹیچر سے، کسی معلم سے، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے سے پوچھ لیں مہینے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اگر اس کا تنخواہ نہ ملا ہو تو وقت کی قیمت وہ بتائیں گے۔ اگر ہفتے کی قیمت آپ جاننا چاہتے ہو تو بیٹھے ہوئے ہمارے اسٹیج پر یا ائمہ کرام پوچھ لیں کسی ہفتے کی چھٹی مس ہو جاتی ہو تو 1 ہفتے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ رات کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو جائیں اس مریض سے پوچھ لیں جو بستر پر اپنی بیماری اور زندگی کے ساتھ اپنی زندگی اور موت کا جنگ لڑ رہا ہو، جو پریشان حال ہاسپٹلوں میں ہو، جائیں ان سے رات کی قیمت پوچھ لیں۔ اور اگر کسی سے منٹ 2 منٹ کا اگر کوئی قیمت پوچھنا چاہتا ہے تو جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو جا کر کے پوچھ لیں کہ 1-2 منٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے وقت کا کوئی بدل نہیں ہے، جو وقت گزر گیا، یہ وقت پھر پلٹ کر آنے والے نہیں ہے۔ وقت بڑا ہی قیمتی شے ہے، جب اس کی قدر کی جائے گی، جب اس وقت کو کام میں لایا جائے گا، انہی اوقات میں جب ہم اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ پاک انہی اوقات کو ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بنا دے گا، کیونکہ وقت ایسی قیمتی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کی قسمیں کھائی ہے، والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ کو زمانے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہیں پر رات کی قسم کھائی، کہیں پر دن کی قسم کھائی، کہیں پر زمانے کی قسم کھائی، کہیں صبح و شام کی قسم کھائے، کہیں لیل و نہار کا قسم کھایا، کہیں سورج اور چاند کی قسم کھایا۔ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر کے وقت کی اہمیت کو بتلایا کہ وقت ایسی شے ہے، اگر اس کا قدر کیا جائے گا کہ یہ وقت ہمارے اور آپ کے لیے مفید اور بہتر ثابت ہوگا۔ اگر ان اوقات کی قدر نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ وقت ہم سب کے لیے بہتر اور وقت ثابت نہیں ہوگا۔ ہمارے اس جلسے میں جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے وقت کی قدر کی ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے، تو آج وہ ہمارے بیچ چل کر کے تشریف لائے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا ہمارے اس جلسے کے ناظم جلسہ جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہ